قسمت نوح بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوح بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس وقت کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ اب اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں گے صدر معلم ادارہ حاضہ محمد سعید عالم چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ رسول الکریم۔ آج کی اس تقریب کے ممالک خصوصی صاحبزادہ سید ابراہیم حسین شاہ صاحب، ڈویژن ڈائریکٹر اسکولز میرپور ڈویژن۔ آج کی اس تقریب کے دیگر مہمانان گرامی، اسٹیج پر براجمان سابق سیکرٹری ایلیمنٹری بورڈ جو تعصب صاحب، سابق کسٹوڈین میرے بھائی خلیق الزمان صاحب، سابق صدر معلم میرے بھائی چودھری پرواز بشیر صاحب، دیگر سینئر صدر معلمین میں جناب مشتاق مغل صاحب، حافظ نوید اشرف صاحب، سلیم اشرف صاحب، میرے بھائی فیض الرحمان صاحب، اور عوامی نمائندگان میں جناب چودھری ساجد حسین صاحب، جناب سنجیب میر صاحب، خواجہ سلیم صاحب، خواجہ محبوب صاحب، وسیم اکرم صاحب، اور دیگر دوست صاحب، معذرت اگر کسی کا نام بھول گیا، عزیز طلباء اور میڈیا کے نمائندگان جن میں خصوصاً میرے بھائی علامہ بسمل صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اس تاریخی درسگاہ صوفی محمد یعقوب شہید گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ڈانگری بالا میں مجھے موقع ملا پروموشن کا، ترقیابی کا، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی، میرے والدین کی دعاؤں، دوست باپ کی مہربانی، دعاؤں، اور حکومت کی مہربانی، ڈائریکٹر صاحب، سیکرٹری صاحب، وزیر تعلیم صاحب کی مہربانی کہ یہ جتنی پروموشنیں ہوئی ہیں اس وقت ڈسٹرکٹ کی 7 پروموشنیں ہوئی ہیں، ان 7 میں سب سے بہترین ادارہ جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے میرے حصے آیا، تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو عزت مجھے ملی ہے، وہ عزت جو مجھے ملی ہے کہ یہاں پہ کام کرتے ہوئے میں اور میری ٹیم، ہمارے سازہ کرام انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہاں پہ بہتر نتائج دیں اور اس ادارے کو جو اس حلقے کا جو ہے ایک مثالی ادارہ بنائیں۔ جناب ڈائریکٹر صاحب آج آئے ہوئے مجھے تقریباً 10-12 دن ہوئے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں کا جو سٹاف ہے یہ انتہائی محنتی اور وقت کا پابند اور اپنے کام سے کام رکھنے والا، اور ادارے کی انرولمنٹ بڑھانے کے حوالے سے ان کا رول دیکھا ہے انتہائی غیر معمولی میں دیکھا ہے، اور میں اپنے سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ محکمے والے تو آرڈر کرتے رہتے ہیں، ڈی او صاحب بھی جاری کرتے ہیں آرڈر، ڈائریکٹر صاحب بھی کرتے ہیں، اصل بات ہوتی ہے دل سے۔ تو جس دن میں یہاں پہ آیا، دوسرے دن یہاں پہ میٹنگ کی ہے ساتھیوں سے میں نے، تو اسی دن انہوں نے یہاں پہ ڈانگری بالا کے جہاں سے ہمارے ساتھ میٹنگ کراتے ہیں، تو یہاں پہ تقریباً 15 پینا فلیکس نہ صرف انہوں نے وہاں پہ لگائے ہمارے ٹیچروں نے، بلکہ ڈور ٹو ڈور بھی انہوں نے کمپین چلائی تاکہ اپنے ادارے کی انرولمنٹ کو بہتر کیا جا سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ جو اس ادارے کے جو اساتذہ دل سے پڑھاتے ہیں، 5ویں کے نتائج 100%، 8ویں کے نتائج 100%، اور 5ویں میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس ادارے کی 14ویں پوزیشن پورے آزاد کشمیر میں آئی ہے۔ اور میں اس سے ڈائریکٹر صاحب، یہاں پہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب صدر معلم ہوتا ہے تو پڑھائی ہوتی ہے، لیکن اس ادارے میں 8 تاریخ کو مشتاق صاحب چلے گئے یہاں سے ٹرانسفر ہو کے،
تو پیچھے جو ہے صدر ملم نہیں تھے، قائم کا صدر ملم تھے، ارشد صاحب اور باقی ادارے کے ٹیچر تھے. تو ادارے کے ٹیچروں نے دل سے پڑھایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، ان کی محنت قبول ہوئی اور ایک اور پھر پوزیشن آئی. میں بتا رہا تھا کہ جس دن یہ نوٹیفکیشن ہوا ہے ہماری ترقیابی کا، اسی دن ایلیمنٹری بورڈ کے بتایا جائے اور پوزیشن بھی آئی. تو میں نے سوچا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خصوصی مہربانی ہے مجھ پہ. تو اسی دن آئے میں یہاں پہ ساتھی سے بات کی کہ بچے کی حوصلہ افزائی ایلیمنٹری بورڈ والوں نے کی ہے اور ایک ٹیچر کی بھی حوصلہ افزائی ضرورت ہے کہ جس طرح علامہ اقبال کو گورنمنٹ انگریز گورنمنٹ نے سر کا خطاب دیا تو انہوں نے کہا جی میں آپ سے سر کا خطاب نہیں لوں گا. گورنر صاحب پریشان ہوئے کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ جب تک میرے استاد کو نہیں ملے گا کوئی خطاب اس وقت تک میں نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے اس قابل جو ہے میرے استاد نے ملایا. تو یہ جو چوتھی پوزیشن تھی ہمارے ادارے کے محمد ثاقب نے 5ویں میں، تو میرا بھی اس میں مان ہے کہ اس کو بھی یہاں تک لے کے ہمارے ٹیچر آئے ہیں. تو وہ جو آج یہ تقریب خصوصی طور پہ ہمارے جو ٹیچر ہیں شکیل صاحب، اسرار صاحب اور فقراء صاحب، یہ خصوصی طور پہ آج ہم نے ان کے اعزاز میں برکت کی ہے. تو میں ایک پھر ان کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں. اور میں یہاں پہ جو مقامی معززین اور صدر ملمین آئے ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا عرصہ گزرا ہے مجھے تقریبات میں رہتے ہوئے بطور صدر ٹیچر ایسوسیشن تقریباً 20 سال میں نے گزارے ہیں. تو ڈی پی آئی بطور ڈی پی آئی بھی عمران شاہ صاحب نے کام کیا، بطور ڈوی ڈائریکٹر بھی کام کیا. تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے ٹیچر کی حوصلہ افزائی کی. جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو سید عمران شاہ صاحب ادھر پہنچے جی صاحب بھی، اور آج بھی جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں دفتر نہیں جاؤں گا، پہلے اپنے ٹیچر کی عزت افزائی کی تقریب میں شامل ہوں گا. تو میں انتہائی شکر گزار ہوں. اور یہ جو آج میں نے تقریب برکت کی ہے بیسیکلی انہی کا ویژن ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں تقریب میں ریٹائرمنٹ میں پہلے آپ ہمیں چھوڑو، آپ استاد کو جو ہے وہ اس کو عزت اور تقریب دو. تو میں نے اس لیے جو ہے یہ تقریب بھی یہ اساتذہ کے نام پہ رکھی ہے کہ استاد کو عزت دو. تو بیسیکلی یہ عمران شاہ صاحب کا یہ وین ہے جس کو میں آگے لے کے جاتا ہوں. اب میں سر ادارے کے وجہ سے پہ آتے ہوئے دیکھ رہے کچھ مسائل ہیں. یہ ادارہ جو ہے صوفی محمد یعقوب شہید صاحب کے والد محترم کے نام پہ ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ ان کے بیٹے ان کے فرزند خلیق صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. اس ادارے کے والے سے بہت سارے معاملات انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو وہ یہاں پہ آ گئے ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے. اور باقی معززین یہاں پہ موجود ہیں. تو جو ادارے چلتے ہیں یہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹرشپ کے ذریعے چلتے ہیں. اکیلے گورنمنٹ جو ہے کوئی بھی ادارے ان کو جو ہے وہ سنبھال نہیں سکتی، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں. تو یہ جو ادارہ ہے اس سے پہلے بھی جو یہاں کے جو لوگ ہیں مخیر حضرات کے تعاون سے ان کی جو ہے ان کی حوصلہ افزائی سے چل رہا ہے. تو آپ بھی میں سر میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو آپ کے کام جو آپ کے بس میں چیزیں ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. جو یہاں کے لوگ ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں، میں توقع رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس والے سے انشاءاللہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے. اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پہلے ہمارے اس ادارے کا معیار تھا میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ مزید میں اور میری ٹیم، میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوا، میری ٹیم ہے، تو یہ ہم سارے اس کو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلے گی انشاءاللہ. تو میں سر کچھ چند مسائل ہیں اس والے سے بات کرنا چاہتا ہوں. مسائل کے حوالے سے دیکھ تو سر یہ یہاں پہ جب میں آیا تو دیکھا کہ بچے جو ہے کلاسوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پوچھا باہر کے بیٹھے ہوئے تو پتہ چلا کہ امتحانی سینٹر ہے وہاں پہ امتحان ہو رہے ہیں. تو سر یہ دیکھیں کہ وہ اس سے بھی ہماری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے. تو گزارش ہے کہ اگر یہاں پہ امتحانی حال بن جائے تو وہاں پہ نہ صرف ہمارا بچوں کا جو ہے وہ امتحان ہو جائے بلکہ ہماری جو باقی جو کلاسز وہ بھی متاثر نہیں ہوگی، اور ہم وہاں پہ جو ہماری تقریبات ادارے کی وہ بھی ہم وہاں پہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. تو اس والے سے ہم جو ہے ہمارے جو معززین آئے ہیں علاقہ معززین ان سے گزارش ہے کہ خصوصی طور پہ کہ اگر آپ تعامل کریں گے تو یہ حال کے حوالے سے اپنے شروع ہو سکتے ہیں.
انشاءاللہ. تو میں نے دیکھا ہے کہ ہال جو ہماری پریارٹی ہے کہ سب سے پہلے اگر ہال بن جائے گا تو باقی کمرے بھی جو ہیں وہ خالی ہو جائے گا، تو بچے جو اپنے کلاس میں پڑھ سکیں گے. ورنہ آپ دیکھیں سارا جو ٹیچر باہر پڑھ تو کلاسیں ہماری جو خاصی کلاسیں جو ہماری باہر ہوتی ہیں. اس کے لیے سب یہ 1974 میں یہ ادارہ آئی ہوا صوفی محمد یعقوب شہید. تو اس کا وہ دیکھیں وہ بلڈنگ جو ہے اس کی حالت جو خاصی اس دور کی بنی ہوئی ہے. باقی کچھ کمرے ہمارے 78 میں بنے ہیں. تو میں سر سے گزارش کروں گا کہ جو محکمانہ اسکیمیں جاتی ہیں ہماری، تو اس میں جو اس ادارے کو جو ہے کہ تحریک کی جائے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ جو ہے جو نئی بلڈنگیں دی جاتی ہیں. میں نے شعبہ پلاننگ میں آتے ہوئے بات کی تھی اب دوسرے تیسرے دن، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مقامی طور پہ جو ہے وہ ہمیں سفارشات آئیں گی کچھ دفتر کی طرف سے اور کچھ عوامی سطح پہ، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے بجٹ میں اس کو شامل کیا جا سکے. تو گورنمنٹ کی سطح پہ جو ہے بہت سارے ملتی ہیں تو آپ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. عوامی سطح پہ یہ بھی آپ کو معلوم کر دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے بلڈنگ کے ہمیں جو ہے باقی لوگ کمرے مل سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ سر میں یہاں پہ جگہ کہ جو لیبارٹری ہے تو وہ بھی سائڈ میں کوئی کونے میں چھوٹا سا کمرہ ہے. فزکس کا سامان بھی ادھر ہے، کیمسٹری کا سامان بھی جو ادھر ہے، اور بایو کا سامان بھی ادھر ہے. اور یہ بھی پتہ چل کون سے سالوں کا سامان پڑا ہوا ہے. تو آپ سے گزارش ہے سر کہ محکمانہ تحریک کریں، آپ بھی کریں، میں بھی انشاءاللہ ذاتی اثر سے استعمال کروں گا. تو جو فزکس کیمسٹری بایو کی جو لیب ہمیں وہاں سے ملتی ہیں وہ لیب ہمیں ملنی چاہیے. آج کل پتہ چلے کوئی گرانٹ میں نے کوئی دن پتہ لگوایا تھا کہ ابھی جو ہے وہ مالیات والوں سے جو پیسے نہیں آئے، تو ڈی پی آئی صاحب سے آپ بھی بات کریں. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا تو اگر وہ ہمیں لیبارٹری کے پیسے مل جائے تو ہمیں ہمارا ادارہ جو ہے کچھ سامان خرید سکتا ہے. اس حد میں کہتا ہوں کہ سارے معاملات جو ہے وہ عوامی سطح میں ڈالا جائے. جو ہمارے محکمے والے کچھ کر سکتے ہیں وہ محکمے والوں کو کرنا چاہیے. تو اس والے سے محکمے والے آج کل پیسے دے رہے ہیں، سامان نہیں دے رہے ہیں. تو اس لیے سارا ڈی پی آئی بھی رہے ہیں، آپ بھی آپ کا اثر سوکھا تو یہ اس ادارے کو پریارٹی میں کوشش کریں کہ ہمیں جو لیبارٹری کے لیے سامان مل جائے. پھر اس کے علاوہ سر کمپیوٹر کلاسیں لازمی ہو گئی اب. تو اس کے لیے چاہیے ایک کمپیوٹر ٹیچر موجود ہونا چاہیے. اب اس ادارے میں کمپیوٹر لیب تو موجود ہے. کسی زمانے میں پروجیکٹ کے دور میں انہوں نے ساتھ ایک ٹیچر بھی دیا تھا. تو وہ میں نے انفارمیشن دی، یہاں پہ ایک ٹیچر آتے تھے پھر وہ چھوڑ گئے. تو پوچھا میں نے مظفرآباد سے انفارمیشن لی ہے تو وہ کہتے ہیں پروجیکٹ ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے جس طرح باقی اداروں میں جو ہے سینئر کمپیوٹر سینٹر کی پوسٹیں ہیں، لیب اسسٹنٹ کی پوسٹیں ہیں، اگر ان کے لیے تحریک کی جائے کہ نئی تحریک ہو جائیں تو ہمارے لیے چلو اس سال دیکھ اگلے سال پیدا ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے بھی کوشش کی جائے. تو ظاہر کمپیوٹر لازمی ہو گیا، بچوں کو کمپیوٹر کون پڑھائے گا. تو ابھی اگلے دن جو 6ویں 7ویں 8ویں تو اس والے سے میں جائزہ لے رہا تھا اپنے صاحب عمران کا. تو ان کو کہہ رہا تھا کہ والنٹیرلی کچھ لوگ اس والے سے آئیں جو 6ویں کو پڑھائے، کوئی 7ویں کو پڑھائے، 8ویں کو پڑھائے. بیسیکلی بشاک ان کا نہیں ہے لیکن ٹیکنیکل نہ ہو ہے. کچھ ایک آدھ کلاس میں بھی پڑھاؤں گا، کچھ ٹیچر بھی پڑھائیں گے. تو یہ تو وقتی طور پہ مظاہرہ کریں گے، لیکن اصل وہی ہوتا ہے کہ جب متعلقہ سبجیکٹ کا آدمی ہوتا ہے تو وہ پڑھائے گا تو پھر بچوں کو بھی صحیح سیٹسفیکشن ملتی ہے. معاملات تو سر چلتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ محکمے کی سربراہ ہیں تو انشاءاللہ جب بھی ضرورت پیش آئے گی آپ سے رابطہ کیا جائے گا، عوامی لوگوں سے رابطہ کیا جائے گا. تو میں ایک بار پھر جو ہے یہاں پہ جو صدر ملوین آئے ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈیا کے جو نمائندے آئے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہاں پہ تشریف لائے. اور میرے بھائی جو عوامی سطح کے جو لوگ آئے ہیں چل کے، آج کل کسی کے پاس کوئی وقت نہیں، وقت بہت قیمتی ہے، ہر بندہ مصروف ہے. تو خلیق صاحب بھی شہر میں بزی تھے، وہاں سے ٹائم نکال کے آئے ہیں. قاسم صاحب بھی، پرواز صاحب بھی، خواجہ صاحب بھی، باقی دوست صاحب بھی. تو میں سب کا شکر گزار ہوں کہ وقت اپنا قیمتی وقت جو ہے آپ نے قیمتی جگہ انویسٹ کیا ہے. یہ جو مادر علمی ہے صاحب کی یہاں پہ سمجھیں یہ قیمتی جگہ ہے، آپ یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ٹائم ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ. آج میں جو مطلب ثاقب ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 6ٹھی کلاس، 5ویں کلاس اور 8ویں کے جو نتائج 100% آئے ہیں، جو اساتذہ کو پڑھاتے رہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں. اور جو سابق صدر مدب صاحب ہیں، مشتاق صاحب، ان کو خصوصی طور پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں.
کہ یہ اعزاز ان کے دور میں ہے، ان کی جو پودے لگے ہوئے ہیں، تو یہ پھل کھانے کا موقع مجھے ملا ہے، تو میں مبارکباد سب کو پیش کرتا ہوں۔